نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 188 نمبر سے شروع کر رہی ہوں، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، نہ کھاؤ ایک دوسرے کا مال آپس میں ناجائز طریقے سے، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ رسائی حاصل کرو اس مال سے حاکموں تک، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تاکہ یوں کھاؤ کچھ حصہ لوگوں کے مال کا ظلم سے، حالانکہ تم جانتے ہو کہ اللہ نے یہ حرام کیا ہے۔ یہاں اسلامی نظام معیشت کا ایک اور قاعدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ناجائز طریقے سے لوگوں کے مال نہ کھاؤ۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باطل سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص جس نے ایسے طریقے سے مال حاصل کیا جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی تو اس نے باطل ذریعے سے کھایا، جس میں جوا ہے، دھوکہ دہی ہے، زبردستی چھین لینا، کسی کے حقوق کا انکار، وہ مال جسے اس کے مالک نے خوشی سے نہیں دیا، یہ سب باطل میں شامل ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص رشوت دے کر یا جھوٹی قسم کھا کر یا جھوٹی گواہیاں دلا کر اپنے حق میں فیصلہ کرا لے تو قاضی کا فیصلہ حرام کو حلال نہیں کر سکتا، اور لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بھائی کا حق کھا رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا بھی ایک ارشاد مبارکہ ہے کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر بھائی کا حق کھاتے ہو تو یہ تمہارے حق میں آگ کا ایک ٹکڑا ہے۔ اگر ہم باہمی لین دین میں اللہ کے اور نبی کریم علیہ السلام کے احکامات کو دیکھیں تو کتنی مقدمہ بازیاں ختم ہو جائیں، ان کی پیروی پر جو روپیہ اور بے اندازہ وقت صرف ہوتا ہے وہ سارا بچ جائے۔ اور یہ جو مقدموں میں ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ قریبی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، باہمی محبت اور اخلاص کی جگہ نفرت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر ہم سچے دل سے قرآن کے حکم کو مانیں، ہر ایک کو اس کا اپنا حق دینے کی کوشش کریں تو اسلامی معاشرہ خرابیوں سے پاک ہو جائے گا اور ماحول اتنا پاکیزہ اور خوشگوار بن جائے گا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور دوسروں کا مال ناجائز طور پر کھانے کا ایک اور مروج طریقہ تھا جو اب بھی ہے کہ حکام کو رشوت دے کر ان سے اپنے حق میں فیصلہ کرا لیا جائے۔ اس ناپاک طریقے کی ممانعت کا الگ ذکر فرمایا۔ آپ دیکھیے، پہلے فرمایا کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، پھر فرمایا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ کہ یہ نہ کرنا کہ حکام کو رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلہ کرا لو۔ اور تدلو بیا کا جو لفظ آیا ہے، تدلو کہتے ہیں کہ اس کا معنی جو عربی میں ہے کہ رسی کو کنویں میں پانی نکالنے کے لیے لٹکانا، اس سے مراد ہے کہ کسی چیز تک پہنچنے کا ذریعہ بنانا۔ تو یہاں حکام کو ذریعہ بنانا ناجائز طریقے سے کسی کا مال کھانے کے لیے۔ پھر جو ارشاد ہوا کہ فریق من اموال الناس، فریق کا ایک معنی گروہ کا بھی ہے اور کسی چیز کے حصے اور جز کو بھی فریق کہتے ہیں۔ تو یہاں اس سے یہی معنی مراد ہے کہ کسی کا مال ناحق مت کھاؤ، رشوت کی ممانعت کر دی، حکام کو دینے کی ممانعت کر دی، دوسروں کے مال سے ناجائز حصہ وصول کرنے کا منع کر دیا، اور کسی کا مال کھانے کے لیے اسے ناحق مقدمہ بازی میں الجھانے کی بھی ممانعت کر دی واضح الفاظ میں تاکہ لوگ بچ سکے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں تو کوئی گواہی دیتا ہے، کوئی جھوٹی، کوئی چغلخوری کرتا ہے، یہ سب ان طریقوں سے جس طریقے سے بھی مال حاصل کیے گیا وہ سب منع کر دیے گئے واضح طور پر۔ اور اسی طریقے سے حکام کو بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ رشوت لے کر اس طرح کے فیصلے نہ کیا کرے کہ جس سے ان کی آخرت خراب ہو۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں مسلمان کو ضرر پہنچانے والے پر بھی لعنت آئی ہے، تو اس لیے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ارشاد باری تعالیٰ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ دریافت کرتے ہیں آپ سے نئے چاند کے متعلق کہ یہ کیوں کر گھٹتے بڑھتے ہیں، فرمائیے یہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے۔ اب یہاں ایک طرف اللہ نے مظاہر فطرت کو اتنا حسین بنا دیا کہ لوگ دل بے ساختہ لوگوں کے اس طرف کھنچے چلے جاتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، چشموں پہ، پہاڑوں پہ، آبشاروں پہ، قدرتی نظاروں پر، تو پھر انسان لاکھ سر پٹکتا رہے ان کے راز جاننے کے لیے
کہ ان کی دلکشی اور حسن کا راز کیا ہے. پھر کھوج لگانے کی ایک تڑپ عطا کی ہوئی ہے انسان کو. وہ سوچتا ہے، وہ تجسس رکھتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اسے بنایا ہی ایسے ہے. اب جب انسان ان رازوں سے پردہ نہ اٹھا سکا، اسے سمجھ نہ آئی، تو اس نے اس حسن کو دیکھا جو قدرت کا بکھرا ہوا تھا، اس جلال دل ربائی کو دیکھا، اس نے انہی چیزوں کو اپنا مسجود سمجھ لیا، وہ ان کے آگے سر جھکانے لگ گیا. اس پر گویا کہ ہر چیز افسردہ ہو کر رہ گئی کائنات کی، عقل و نظر کے سارے چراغ بجھ گئے. ایسے میں اللہ نے اپنے محبوب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے آ کر انسان کی آنکھ سے جہالت کی پٹی کھولی، اس کی آنکھوں کو ایک نیا نور، ایک تازہ بینائی عطا فرمائے. اس انسان کو بتایا کہ یہ مہر و ماء، یہ ارض و سما، یہ کوہ و دمن، یہ دریا اور سیرات تیرے مسجود نہیں، تیرے معبود نہیں، بلکہ در حقیقت تیرے غلام ہیں. تو شوق کے قدم اٹھا، یہ سب تیری راہ میں پامال ہونے کو بے چین ہے. تو اٹھ کر دیکھ تو صحیح، ان کی ساری رعنائیاں اپنے نقاب الٹنے کو بےتاب ہے، اور تو ان سے ڈر کر مرعوب ہو کر دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب بھاگ نہیں سکتا تو غش کھا کر انہی کے قدموں پر گر پڑتا ہے. تو فاران کی چوٹیوں سے وہ مسیحا جو آیا، اس نے انسان کی خوابیدہ قوتوں کو بلکہ اس کے خوابیدہ بخت کو جھنجھوڑا، اور جہاں تک انسان کی فکری غلطی کا تعلق تھا اس کی اصلاح کر دی گئی. انہیں بتا دیا گیا کہ کائنات کی بڑی سے بڑی کوئی چیز بھی معبود نہیں، بلکہ تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے. تمہارا اور کائنات کی ہر چیز کا خالق اللہ وحدہ لا شریک ہے. اور اس حقیقت کو اتنا واضح کر دیا کہ شک اور شبہ کا کوئی شائبہ تک نہ چھوڑا. اس کے بعد وہی کائنات کی دلکشی تھی، وہی جستجو بھی تھی. جب وہ اس الجھن کو حل نہ کر پاتے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کا حل طلب کرتے، اس امید پر کہ جنہوں نے اتنی بڑی فکر عطا کی ہے وہی اس مشکل کو آسان کریں گے. لیکن آپ دیکھیں تو اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ہر سوال کا جواب دے دیتے تو یہ ایسا ہی تھا کہ جیسے اگر کوئی استاد ماضی ریاضی کے سارے سوال خود حل کر کے دے دے اور طلبہ اپنا دماغ استعمال نہ کریں تو کیا کبھی وہ مہارت پیدا کر سکیں گے میتھس میں، جیومیٹری میں، ریاضی میں؟ کیا کبھی ان میں خود اعتمادی آئے گی؟ تو کمال شفقت اور تربیت کا یہ تقاضا رہتا ہے کہ شاگرد اپنی عقل سے ان مسائل کو حل کرے تاکہ وہ بہتر انداز سے ان مسائل کو سمجھ سکے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام ایسے سوالات کا جواب دینے سے دانستہ چھوڑ دیے تاکہ اپنی امت ذہنی اور روحانی توانائیوں کو بروئے کار لائے اور چیزوں کو خود سمجھے، مسخر کرے، انہیں فرما بردار بنائے. ورنہ علم فلکیات اور علم فزکس اور کیمسٹری اور ان سب چیزوں کے راز قرآن مجید بھی کھول کھول کر بیان کر رہا ہے، لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے سمجھ والوں کے لیے. اور اگر ہر چیز سے نقاب اٹھا دیا جاتا تو عقل تو باجھ ہو کر رہ جاتی. اس لیے بار بار اشارے دیے، ان کے اصول بتائے اور کہا افلا تاکلون، افلا تتفکرون، افلا تتدبرون، کہ کیوں نہیں غور و فکر کرتے ہو، کیوں نہیں سوچتے ہو. بار 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 اسی انداز سے ان کو جواب دیے گئے. اب یہاں پوچھا گیا یہ سلونہ کا انل آہلہ، آہلہ کہتے ہیں پہلے دن کے چاند کو. یہ آیت مبارکہ اس کا شان نزول بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ثعلبہ انصاری، ان کا جو سوال تھا اس کے جواب میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. ان دونوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کا کیا حال ہے؟ ابتدا میں بڑا باریک ہوتا ہے، پھر بڑھتا ہے یہاں تک کہ روشن ہو جاتا ہے، پھر گھٹنے لگتا ہے یہاں تک کہ گھٹتا ہے تو پہلے کی طرح باریک ہو جاتا ہے، ایک حال پر نہیں رہتا. اس سوال سے مقصد یہ تھا کہ چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کی کیا حکمتیں ہیں. پھر بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مقصود چاند کے اختلافات کا سبب دریافت کرنا تھا. تو بتایا جاتا ہے کہ چاند کے گھٹنے بڑھنے کے فوائد کیا تھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اجمالاً بتائے
کہ اس سے تم اپنی عبادات، لین دین وغیرہ کے وقت مقرر کر سکتے ہو۔ اس سے روزوں کے، عید کے اوقات، عورتوں کی عدتیں، حیض کے ایام، حمل کے ایام، دودھ چڑھانے کے وقت اور حج کے اوقات وغیرہ سب اس سے معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ اور یہ بھی کہ جب دیکھے نا، جب باریک ہوتا ہے چاند تو دیکھنے والے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ابتدائی تاریخ ہے۔ جب چاند پورا روشن ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ مہینے کی درمیانی تاریخ ہے، اور پھر جب چاند چھپ جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ مہینہ ختم ہونے پر ہے۔ اس طرح ان کے مابین ایام میں چاند کی حالتیں یہ بتاتی ہیں کہ مہینے گزر رہا ہے، مہینوں سے سال کا حساب ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی قدرتی وہ کیلنڈر ہے کہ جو آسمان کے صفحے پر ہمیشہ کھلی رہتی ہے۔ ہر ملک اور ہر زبان کے لوگ پڑھے لکھے ہیں یا نہیں، دیہاتی ہیں یا شہری ہیں، کہیں بھی رہتے ہیں، وہ اس سے اپنا حساب معلوم کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ اس کے بعد اسی آیت مبارکہ میں ارشاد ہے وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ۔ اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم داخل ہو اپنے گھروں میں پچھواڑوں سے، ہاں نیکی تو یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور آیا کرو گھروں میں ان کے دروازوں سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اس امید پر کہ کامیاب ہو جاؤ۔ امام بخاری نے اسے روایت کیا کہ عرب کے لوگوں کا یہ دستور تھا کہ جب احرام باندھ لیتے تو گھر میں داخل ہونے کی ضرورت پڑتی تو دروازوں سے داخل نہ ہوتے بلکہ پیچھے سے، گھر کے پچھلے حصے سے دیوار میں سوراخ کرتے اور پھر داخل ہوا کرتے، اور سمجھتے کہ یہ بڑا نیکی کا کام کیا ہے۔ اس حرکت سے انہیں روک دیا گیا۔ بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی کام صحیح طریقے سے کیا جائے تو عرب کہتے ہیں انہو آت البیت من بابہ، کہ یہ گھر میں آیا، یعنی اس نے صحیح طریقے سے یہ کام کیا کہ گھر میں اپنے دروازے سے آیا۔ اور غلط طریقے سے کرے تو کہتے ہیں انہو لم یات البیت من بابہ، کہ یہ اپنے دروازے سے گھر نہیں آیا، یعنی اس نے یہ غلط طریقے سے کام کیا۔ یہاں بھی پوچھنے والوں کو یہ بتایا گیا کہ ان چیزوں کے دریافت کرنے کا یہ طریقہ نہیں کہ جب دل چاہا اٹھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے سوال کر دیا، بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ سوچو، غور فکر کرو، مشاہدوں اور تجربوں سے سوالوں کے جواب تلاش کرو۔ اور پھر یہاں یہ بھی بتا دیا گیا کہ نیکی کی ہے کہ نیکی کس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ تم پچھلے دروازے سے داخل ہوتے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ بڑا نیکی کا کام ہے۔ اس کو روک دیا گیا کہ تم دروازوں سے آؤ اور حقیقت میں اللہ سے ڈرتے رہو اور اپنے کاموں کو درست کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیابی پا جاؤ۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں اور ان پر بھی زیادتی نہ کرنا۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ دوست نہیں رکھتا زیادتی کرنے والوں کو۔ اب یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ وہ مظلوم اور ستم رسیدہ وہ لوگ جنہوں نے کبھی طاقت کا جواب طاقت سے نہیں دیا تھا، اب انہیں اجازت دی جا رہی ہے کہ جن پر 13 برس تک ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے رہے اور وہ لوگ خاموش رہے، خاموشی سے برداشت کرتے رہے۔ اب یہاں قرآن مجید نے جہاد کا حکم دیا ہے ان لوگوں کو، اور ضروری یہ ہے کہ 3 چیزوں کو ذہن نشین کر لیا جائے، اس حکم کے ساتھ اسے جوڑا جائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ لڑنا کس مقصد کے لیے ہے، پھر دوسرا کس کے ساتھ لڑ رہے ہو، تیسرا کن شرائط اور حدود و قیود کے ساتھ قرآن نے اجازت دی ہے۔ ان آیات مبارکہ میں تینوں امور کی وضاحت کر دی گئی۔ مقصد جہاد کے متعلق بتا دیا وقاتلوا فی سبیل اللہ، حق کی سربلندی کے لیے، لوٹ مار کے لیے نہ ہو، تجارتی اور صنعتی رقابت میں نہ ہو، وطنی یا نسلی عداوت کے لیے نہ ہو، تعصب کے لیے نہ ہو۔ یہ جنگ مومن، یہ مقاصد نہیں ہوتے مومن کے جہاد کے۔ مومن صرف اللہ کی راہ میں لڑتا ہے۔ پھر کن لوگوں کے ساتھ بتایا الذین یقاتلونکم، جو تمہارے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، جو تم پر یلغار کرنے کے لیے پر توڑ رہے ہیں۔ پھر شرط کیا لگائی، حد کیا بتا دی، لا تعتدوا، کہ جب جذبات پر قابو نہیں رہتا، انتقام کی آگ بھڑک رہی ہوتی ہے
خبردار اس وقت بھی کسی پر زیادتی مت کرو، کیونکہ زیادتی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ دوست نہیں رکھتا۔ عورتیں ہیں، معصوم بچے ہیں، اپاہج ہیں، بوڑھے ہیں، کسان ہیں، مزدور ہیں، کوئی راہب ہے، تو ان پر ہاتھ اٹھانے سے اسلام نے سختی سے منع کر دیا اگر یہ لوگ جنگ میں شریک نہیں ہوتے۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے ایک سپہ سالار یزید بن ابی سفیان کو الوداع کہنے کے لیے پاں پیادہ اس کے ساتھ گئے تو رخصت کرتے وقت آپ نے اس کے ساتھ پھلدار درختوں کو کاٹنے سے منع کیا، اونٹوں اور شیرخوار بچوں اور جانوروں کو بلا ضرورت ہلاک کرنے سے منع کیا۔ اب سوچے ذرا کہ وہ مستشرقین جو اسلام کے نظیر جہاد پر اعتراضات کرتے ہیں، وہی انصاف سے بتائیں دنیا میں کوئی قوم ایسی گزری ہے یا آج کی مہذب اور متمدن دنیا میں کوئی ایسی قوم ہے کہ جن کے جنگی قوانین میں عدل اور انصاف کا یوں لحاظ رکھا گیا ہو جیسے مسلمانوں نے ہمیشہ رکھا؟ آج تو جنگ شروع ہوتی ہے تو پرامن شہریوں اور آباد بستیوں کو ایٹم بموں سے اڑایا جاتا ہے، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو خیال نہیں رکھا جاتا، ہسپتالوں کا نہیں خیال رکھا جاتا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق